ہاتھ پھیلا دینا، ایسے بدبخت لوگ ہیں جو لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری عوام اتنی جاہل ہے کہ وہ بار بار ان کے پاس جاتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود، پھر بھی کہتے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو پتہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لیں اور اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیں اور آگے چل کر لوگوں کو سنائیں کہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا۔ فرمایا من اتی عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عراف کے پاس آیا، عراف کا معنی ہوتا ہے جو تقدیر جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، جو قسمتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے میں تیرے گھر کے راز بھی جانتا ہوں، میں تیرا فلاں معاملہ بھی جانتا ہوں، تیرا فلاں معاملہ بھی جانتا ہوں، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں یہ کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوگوں سے مال بٹورنے والے لوگ، اگر یہ شخص کوئی بھی مسلمان ایسے بندوں کے پاس گیا اپنی قسمت معلوم کرنے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصدقہ، اس نے اپنی شہادت بازی کا مظاہرہ کیا، بتا دیا، اس بدبخت نے کہہ دیا کہ میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور تیرے ساتھ یہ معاملہ یہ معاملہ، اور یہ جاہل آگے سے کہتا ہے ہاں اس نے صحیح کہا اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ تعلیمات دیتا ہے گمراہی پر مبنی، اور وہ تعلیمات لے کر آگے بھی پھیلاتا ہے، خود بھی آتا ہے اور فلاں فلاں کو بتلاتا ہے، فلاں سید نے مجھے یہ بتلایا ہے، فلاں پیر ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑی اس کی باتیں چلتی ہیں، بڑا نام چلتا ہے، بنگالی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ باتیں کرنے والے وہ جان لیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس شخص نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے ایمان کو خراب کر دیا اس نے۔ نہ وہ حدیث ذہن میں رکھنا، آج میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، میری بہنیں، میری مائیں روزانہ اخبار لیتی ہیں، وجہ کیا ہے لینے کی؟ صرف یہ ستارے دیکھنے کے لیے وہ اخبار خریدتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو برج ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، آج میرا برج مجھے کیا کہتا ہے، آج میرا ستارہ مجھے کیا کہتا ہے، یہ سارے یاد کر لیں کہ امام الانبیاء کی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق اگرچہ وہ طریقہ اخبار سے لیا جائے، اگر کہ روبرو کسی بندے سے سامنے سے لیا جائے، یہ طریقہ کوئی بھی لیتا ہے تو وہ بندہ اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ آج سے پہلے اگر معلوم نہیں تھا تو پھر دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ ایک غلط کام جو جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا، اے اللہ غلط فہمی میں، یا اللہ مجھے علم نہیں تھا اس لیے میں نے اخبار خریدی، اپنی تقدیر جاننے کے لیے ان ستاروں کو دیکھا اور اس پر اعتبار کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھی پر توکل کرتا ہوں یا میں تجھی پر توکل کرتی ہوں، توبہ استغفار کر لیں اور دوبارہ ان چیزوں کو دیکھنے سے توبہ کریں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے میری شریعت کا انکار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ حکم الحاکمین کے کلام اقدس سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پچھلے خطبے کے اندر ہم بیان کر چکے ماہ سفر کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ توہمات، تفکرات، اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی عقلیں، اپنے اپنے ذہن رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ہم نے بیان کیا اور بہت ہی اہم باتیں ہم بیان کر چکے، لیکن آج بھی ہم نے یہ سوچا کہ ابھی کچھ باتیں اس حوالے سے رہتی ہیں، وہ بھی بیان کر دینی چاہیے۔ تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سفر کے بارے میں۔ پچھلے جمعے کو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آخر میں ایک حدیث پڑھی تھی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ یہ کون ہوں گے؟ وہ اپنے ذہن کے مطابق کچھ اندازے لگانے لگے۔ کچھ یہ کہنے لگے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل کی ہے اور پھر ہماری اولادیں ہوں گی جو پیدائشی مسلمان ہوں گی، اور پھر جو شرک نہیں کرے گا، پیدائشی مسلمان اور آخر زندگی تک شرک نہیں کرے گا، وہ شخص ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے اندازے لگائے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون، کہ میرے صحابہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ہم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ جو بدشگونیاں نہیں لیتے، اور پچھلے جمعے میں ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ بدشگونی کا معنی کیا ہے، کہ کسی چیز کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، کسی پرندے کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے، کسی بندے کی بات کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دینا، جاری نہ رکھنا، ڈر جانا اور اللہ پر توکل نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ کہتا ہے آج میں نے کام شروع نہیں کرنا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے آج کالی بلی کو دیکھ لیا، اس لیے کہ آج میں نے فلاں چیز کو دیکھ لیا، اس لیے کہ میری چھت پر فلاں پرندہ بیٹھ گیا، اس لیے کہ آج میں نے صبح صبح کسی پرندے کی آواز کو سن لیا، اس لیے کہ آج میں نے صبح صبح کسی جانور کو دیکھ لیا۔ عجیب عجیب ذہن، عجیب عجیب سوچیں، یہ سمجھ کر کاروبار سے رک جانا، کام سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو بدشگونی نہیں لیتے، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور اپنے رب پر توکل کرتے بھروسہ کرتے ہیں۔ کیسا بھروسہ؟ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے جیسا انبیاء اکرام کو تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ دریا پر پہنچ گئے ہیں، آگے راستہ نہیں ہے، پانی پانی ہے، قوم بھی ساتھ ہے اور فرعون کا لشکر پیچھے ہے، قوت میں کمزور ہے، طاقت میں کمزور ہے، پریشان ہو جاتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ قوم والے کہتے ہیں موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ آگے تو سمندر ہے۔ لیکن یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ہاں یہ ذہن نہیں تھا کہ توکل اللہ پر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے راستہ مہیا کر سکتا ہے۔ وہ مالک الاملاک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی اسباب ہیں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے تعاون کرنے کے، دنیا کے اندر کام کرنے کے، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہیں۔ کشتی ہو جو سمندر میں سے بندے کو پار لے جاتی ہے، اگر دیکھا جائے یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جانور بنائے جو بڑی دوری کے سفر لوگ طے کیا کرتے تھے، آج کل دیکھا جائے کہ 3200 کلومیٹر، پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر وہ اگر دیکھا جائے 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر طے ہو جاتے ہیں۔ فلائی سفر بھی شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو چاہے انسان کے ذہن میں ڈال دے اور پھر انسان کو توفیق دے، انسان کر دکھاتا ہے، اگلا دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ یہ نہیں کہتا اس کی کاریگری ہے، وہ کہتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرنے والا اللہ ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ وہاں کیا ہوا؟ قوم والے پریشان، توکل کا دامن چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، مومنین کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ جانور، یہ پرندے، یہ فلاں ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ عقیدے کی خرابی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر سچا مومن ہے، اخلاص کے ساتھ ایمان والا ہے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ ڈگمگا گئے۔ سیدنا موسیٰ پریشان نہیں ہوئے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا، اور اللہ نے مدد کی۔ اور اللہ نے کیسی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ ان کے اندر ہاتھ میں جو ایک لاٹھی تھی اس کو پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے دریا سے راستہ بنا دیا۔ یہ ہے توکل کے ثمرات۔ اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی راستہ دے سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم کو بھیجا جا رہا ہے آگ میں، ایسی بلند و بالا آگ ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہے، جس کی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے 2-3 مہینے لگا دیے۔ اس آگ کو جلا کر اس میں پھینکا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم کو جانے سے پہلے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو پھینکا جا رہا ہے، انہوں نے کہا حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہاں اس موقع پر فرشتے آئے تھے سیدنا ابراہیم کے پاس اور انہوں نے کہا ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی مدد کریں ان کافروں کے خلاف۔ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ پھینکا گیا سیدنا ابراہیم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ بھروسہ ہو، توکل ہو اللہ کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھی گلے گلزار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندروں سے بھی راستے بنا دیتا ہے۔ توکل، بھروسہ اتنی عظیم ایک عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہو، یہ ذہن ہو کہ دنیا والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا، ایسا توکل ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ بھی بڑا، اصحاب الاخدود کا واقعہ۔
جس بچے کے بارے میں واقعہ ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، بڑا لمبا طویل واقعہ ہے۔ بادشاہ نے بڑی کوششیں کی اس کو مارنے کی، لیکن وہ مار نہیں سکا، اس لیے کہ اس وقت وہ ایمان والا تھا۔ اس کو مارنا چاہتا تھا، اپنے ساتھیوں کو بھیجتا، جاؤ سمندر کے اندر پھینک کر آؤ۔ جاتا تو اکیلا واپسی آ جاتا، اس کے سارے لوگ ڈوب جاتے۔ واپسی آیا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں تجھے بتلاتا ہوں، میں تجھے بتلاتا ہوں، مجھے مارنے کا طریقہ، مجھے مارنے کے لیے مجھے کھڑا کر اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تیر پھینک اور اسی کو سب کا مالک سمجھ۔ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، تو نہیں ہے، تو مجھے مار ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نام لے کر اور یہ اعلان کر کے اس بچے کے رب کا نام لے کر میں اس کو تیر مار رہا ہوں، اگر ایسا کرے گا تو پھر میں مر سکتا ہوں، ویسے نہیں مر سکتا۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس کی شہادت ہوئی تو کیا ہوا؟ سینکڑوں لوگ مومن بن گئے اس کی شہادت کی وجہ سے، اس لیے کہ اس لوگوں نے سمجھ لیا کہ حقیقی رب عرش معلیٰ پر ہے، جو اس بچے کا رب ہے، جس بچے کو بہت زیادہ کوششیں کی ایک بادشاہ وقت نے، لیکن مار نہیں سکا، اس لیے کہ مارنے کی اور زندہ کرنے کی اگر قوت ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا، سجدہ ریز ہو گئے اور توبہ طائب ہو گئے، کہا اس بچے کا ایمان سچا تھا، یہ بادشاہ جھوٹا ہے۔ اور اس بادشاہ نے غصے میں آ کر آگ جلوائی، بڑا کنواں کھدوایا، بڑا گڑھا کھدوا کر آگ کے اندر لوگوں کو بھیجا، پھینک دیا، کئی لوگوں کو جلا دیا، اس لیے کہ وہ اس بچے کے رب پر ایمان لائے تھے۔ توکل ہو، بھروسہ ہو تو بادشاہ سے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہترین ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غار میں موجود ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں مشرکین مکہ جو پیچھا کرنے آئے ہیں ان کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے کہا آقا اب یہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اوجھل کر دیا، نظر نہیں آیا ان کو، اوپر کھڑے تھے، چلے گئے گھوم پھر کے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ توکل، بھروسہ اپنے رب پر کیجئے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ راستے نکال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدشگونی نہیں کرتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اعمال میں درست ہیں، فرائض میں درست ہیں، زندگی عملی گزارتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ دو اور چیزیں اس حدیث میں ذکر ہوئی۔ آپ نے فرمایا ولا یسرقون ولا یکتوون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، تفصیل سے بیان کر چکے ہم پچھلے جمعے کو۔ ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانا جو لوگ خود نہیں جانتے کہ ہم کہاں ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے عقیدے خراب کرنا، ان سے جا کر اپنی تقدیر قسمتیں معلوم کرنا، ان کے سامنے جا کر ماتھے ٹیکنا، ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھنا، اپنے ایمان کو خراب کرنا، ان کے سامنے جا کر جھک جانا، ہاتھ پھیلا دینا، ایسے بدبخت لوگ ہیں جو لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری عوام اتنی جاہل ہے کہ وہ بار بار ان کے پاس جاتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود، پھر بھی کہتے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو پتہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں اور اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیں اور آگے چل کر لا کر لوگوں کو سنائیں کہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا۔ فرمایا من اتی عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عراف کے پاس آیا، عراف کا معنی ہوتا ہے جو تقدیر جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، جو قسمتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے،
جو یہ کہتا ہے میں تیرے گھر کے راز بھی جانتا ہوں، میں تیرا فلاں معاملہ بھی جانتا ہوں، تیرا فلاں معاملہ بھی جانتا ہوں، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں یہ کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوگوں سے مال بٹورنے والے لوگ، اگر یہ شخص کوئی بھی مسلمان ایسے بندوں کے پاس گیا اپنی قسمت معلوم کرنے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصدقہ، اس نے اپنی شہادہ بازی کا مظاہرہ کیا، بتا دیا، اس بدبخت نے کہہ دیا کہ میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور تیرے ساتھ یہ معاملہ یہ معاملہ، اور یہ جاہل آگے سے کہتا ہے ہاں اس نے صحیح کہا اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ تعلیمات دیتا ہے گمراہی پر مبنی، اور وہ تعلیمات لے کر آگے بھی پھیلاتا ہے، خود بھی آتا ہے اور فلاں فلاں کو بتلاتا ہے، فلاں سید نے مجھے یہ بتلایا ہے، فلاں پیر ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑی اس کی باتیں چلتی ہیں، بڑا نام چلتا ہے، بنگالی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ باتیں کرنے والے وہ جان لیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس شخص نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے ایمان کو خراب کر دیا، اس نے ایمان اس کا خراب ہو گیا جو عراف کے پاس گیا، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث صحیح الجامع کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لن یلج الدرجات العلی من تکہن او استقسم او رجع من سفر تطیرا، فرمایا کہ کبھی بھی درجات اولا کو نہیں پہنچ سکتا، درجات حاصل نہیں کر سکتا، قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی بے شمار ہو سکتے ہیں، ایسا بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کون سا؟ من تکہن، جو بندہ کسی سے اپنے لیے جادو کرواتا ہے، اور تو کوئی ہے خود بھی جادوگر ہے یا کسی کے لیے کرواتا ہے یا خود کسی کے پاس جادو کے لیے جاتا ہے کہ فلاں بندے نے بڑا تنگ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی لگا دے، فلاں بندے نے بڑا تنگ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی موکل لگا دے، فلاں کر دے فلاں کر دے۔ یہ بدبخت ظالم لوگ موکل، یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، شعبدہ بازیاں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں، شیطان کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ جو بندہ شیطان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا 24 گھنٹے، یعنی یہ شیطان اللہ کی طرف سے مسلط ہے، اب اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ بندے کے ساتھ رہ سکتا ہے، 24 گھنٹے بندے کے ساتھ ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح انسان کا خون چلتا ہے شیطان بھی اس طرح انسان کے جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اس طرح جسم میں چلتا رہتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے، بندے کے جسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان سارے رات جانتا ہے، اور وہ جو انسانی شکل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اس انسان کے شیطان سے رابطہ کرتا ہے، اس کی کچھ باتیں پوچھ کر، اس کی کچھ باتیں جان کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں، اور کچھ شیاطین کو قبضے میں لے لیتا ہے، کچھ گندی غلیظ حرکتیں کر کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان کو قید کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کے لیے کہا تھا کہ میں اس کو پوری رات باندھ دیتا، پیلر کے ساتھ، مسجد کے پیلر کے ساتھ باندھ دیتا، صبح بچے اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو آ کر دیکھتے، لیکن مجھے سیدنا سلیمان کا وہ قول یاد آ گیا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے طاقت دی ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو نہ دینا۔ یعنی سیدنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جنوں کو قید بھی کر سکتے تھے، وہ جنوں سے باتیں کرتے تھے، ان کی حاضری لگاتے تھے، ان کو سزائیں بھی دیا کرتے تھے غیر حاضری پر۔ تو یہ دعا کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وعدہ مجھے یاد آ گیا،
اس لیے میں نے اس کو نہیں باندھا۔ یعنی امام الانبیاء یہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں جو بدبخت موکل لے کے پھرتے ہیں وہ شیطانوں کو قید کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے وہ بھی مصداق ہیں، فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ بھوپے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھے ہیں۔ ایمان کی تجدید کرنی ہوگی، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی، نہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا جو جادوگر ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو رہنے کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس نے جادوگر بن گیا ہو تو جادوگر مرتد ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کو قتل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بتلائی۔ اس حدیث میں فرمایا کہ درجات اولا کو نہیں پہنچ سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بڑے درجات حاصل نہیں کر سکتا، مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اوستقسم یا ستاروں سے علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے تمہارا معاملہ یہ ہوگا، فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ یاد رکھنا، وہ حدیث ذہن میں رکھنا۔ آج میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، میری بہنیں، میری مائیں روزانہ اخبار لیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے لینے کی؟ صرف یہ ستارے دیکھنے کے لیے وہ اخبار خریدتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو برج ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ آج میرا برج مجھے کیا کہتا ہے، آج میرا ستارہ مجھے کیا کہتا ہے، یہ سارے یاد کر لے کہ امام الانبیاء کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگرچہ وہ طریقہ اخبار سے لیا جائے، اگر کہ روبرو کسی بندے سے سامنے سے لیا جائے، یہ طریقہ کوئی بھی لیتا ہے تو وہ بندہ اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ آج سے پہلے اگر معلوم نہیں تھا تو پھر دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ ایک غلط کام جو جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا، اے اللہ غلط فہمی میں، یا اللہ مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میں نے اخبار خریدی، اپنی تقدیر جاننے کے لیے ان ستاروں کو دیکھا اور اس پر اعتبار کیا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھی پر توکل کرتا ہوں یا میں تجھی پر توکل کرتی ہوں۔ توبہ استغفار کر لے اور دوبارہ ان چیزوں کو دیکھنے سے توبہ کریں، ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے میری شریعت کا انکار کیا، میری شریعت کا انکار کیا۔ اور شریعت کا انکار کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے شریعت کا انکار، یعنی کافر کے ساتھ ملا دیا امام الانبیاء نے اس کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں درجات اولا کو پہنچے گا، نہیں جنت میں داخل ہونے والا، نہیں درجات کو پہنچنے والا، نہیں مقام و مرتبے کو پہنچنے والا۔ کون؟ رجع من سفر تطیرا، جو اپنے سفر سے واپسی آ گیا بدشگونی کی وجہ سے۔ بدشگونی، ماہ سفر میں بدشگونی لیتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی اور چیز سے، پرندوں سے بدشگونی لیتے ہیں تو سفر سے واپسی آ جاتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، کسی پرندے کو دیکھ لیا، واپسی آ گئے، کہا آج درست نہیں ہے جانا، یہ پرندہ تھا، فلاں تھا، فلاں، یہ بدشگونی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مقام و مرتبے کو یہ حاصل نہیں ہوں گے جو لوگ اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ یہ احادیث کا ایک مجموعہ جو پچھلے جمعے میں میں بیان کر چکا ہوں، آج بھی ہم نے 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ جان لیجئے یہ ساری چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ اپنے فکر اور اپنی سوچیں ہیں۔ اپنی سوچ کا دار و مدار تب ہونا چاہیے جب وہ دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ سوچ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس سوچ سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، شریعت کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر شرک بھی بندہ کرتا رہے اور اس طرح کے کام کرتا رہے، آج کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہے اور اس امت کا کوئی بندہ شرک نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ فرقے، لیکن بات بالکل یقینی ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ لیں، بالکل واضح دلائل ہے۔ سورۃ یوسف کو کھولے، ترجمے والا قرآن کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ترجمہ قرآن کو کھولے،
सूरत यूसुफ को खोले, आखिरी रुकू के अंदर, सूरत यूसुफ के आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग अल्लाह के साथ ईमान तो लाते हैं लेकिन वो होते मुशरिक हैं। ईमान तो लाते हैं लेकिन वो शिरक करने वाले होते हैं। इसीलिए फरमाया कि मुशरिक की तौबा कबूल नहीं है। तो ये सारे काम क्या है? शिरक है। इसलिए कि ये किसी बंदे में तवक्कल रखना, तवक्कल तो अल्लाह की ज़ात पर रखना चाहिए। किसी बंदे को नफ़े नुकसान का मालिक समझना, किसी बंदे को इल्म गैब में शरीक करना, किसी जानवर को नफ़े नुकसान का मालिक समझना, किसी परिंदे को नफ़े नुकसान का मालिक समझना, ये सारी सिफतें नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर कोई किसी और के बारे में समझता है तो फिर वो शिरक है, कुफ्र है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउन फी उम्मती, मेरी उम्मत के अंदर, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, 4 काम ऐसे होंगे कि मेरी उम्मत उन कामों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। यानी मेरी उम्मत के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो वो काम करते रहेंगे। अरबउन फी उम्मती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतरुकूनहुन्न अल फ़ख्रु फ़िल अंसाब फ़िल अहसाब वत्तअनु फ़िल अंसाब वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम वन नियाह। फरमाया कि फ़ख्र करना हस्ब व नसब पे, कि मेरा हसब बड़ा आला है, मैं बलोच हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं खान हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सैयद हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये जाहिलियत के कामों में से काम है। क्योंकि जब इस्लाम आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई फोकियत आजमी को अरबी पर नहीं है, अरबी को आजमी पर नहीं है, काले को गोरे पर नहीं है, गोरे को काले पर नहीं है, कोई फोकियत नहीं। अगर फोकियत है तो सिर्फ इस्लाम की वजह से, तकवा और ईमान की वजह से। अगर कोई अरबी है वो शिर्क के दलदल में फंसा हुआ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मिसालें मौजूद हैं, अबू जहल भी अरबी था, अबू लहब भी अरबी था, और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने मुशरिकीन मक्का थे वो असल अरब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन वो मुशरिक थे तो उनकी कोई अहमियत और औकात नहीं रही। तो ईमान के साथ हसब है, लेकिन जो बंदा हसब पर फ़ख्र करता है कि मैं सबसे आला हूँ और लोगों को ताने देता है, अगले अल्फाज ये हैं कि जो बंदा लोगों को ताने देता है तू कम ज़ात है। आजकल कुछ जाहिल लोग कहते हैं तू कम ज़ात है, तेरी ज़ात कोई आला नहीं, तू फ़िलाए नाम ले लेकर कहते तेरी ये कौम है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़ख्र करना हसब पर और नसब में तानाज़नी करना, वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम, और सितारों से किस्मतें मालूम करना। सितारों से किस्मतें अभी मैं बयान कर चुका हूँ। और फिर वन नियाह, और नोहा करना, परेशानी मुश्किल आ जाए तो अपने गिरेबान को फाड़ना, अपने सीने को पीटना, अपने जिस्म पर थप्पड़ मारना, अपने चेहरे को नोचना, ये काम करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये चारों काम जाहिलियत में से, ये जाहिलों के काम थे इस्लाम से पहले, जाहिलियत के ज़माने के। जब इस्लाम आया तो ये सारे काम ख़त्म करने के लिए आया। जो इन पर कायम रहा तो फिर वो क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन लतमल खुदूद है व शक्कल जुयूब है व दआ बिदावल जाहिलियत फलैस मिन्ना। फरमाया कि जिसने अपने चेहरे को पीटा, अपने गिरेबान को फाड़ा और जाहिलियत की पुकारे आवाज़ें, मुश्किल आ गई तो जाहिलियत की तरह चीखने लग गया, सब्र नहीं किया, तो फरमाया कि उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जामे तिर्मिज़ी के अंदर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर ये समझाया है कि ये जो बदशगुनियाँ लेते हैं, नफ़े नुकसान का मालिक किसी और को समझने हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, अल्लाह को ही समझना चाहिए। आपने फरमाया वअलम, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, वअलम अन्नल उम्मत
لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جان لے ان الامت، پوری امت اگر جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے، فرمایا کہ پوری امت جمع ہو کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہی فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ لیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہی فائدہ پہنچنے والا ہے، پوری امت تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر فرمایا اگر پوری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، ذرے برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ وہ نقصان جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی سیاہی خشک ہو چکی، جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا، اب دوبارہ ان میں رد و بدل نہیں ہونا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو پھر بلا وجہ بندہ کسی سے ڈرنے لگ جائے، بلا وجہ بندہ بدشگونیوں کی وجہ سے اللہ پر توکل اور بھروسہ چھوڑ دے، تو یہ درست کام نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اموراً کنا نفعوها فی الجاہلیت نذوها فی الجاہلیت کنا ان نأتی الکہان فلا تأتوا الکہان۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملے ایسے تھے جاہلیت میں کہ ہم آتے تھے کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، جاہلیت میں، اسلام میں نہیں تھے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اب کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ توبہ استغفار کر لو، اب یہ اپنے وعدے پر قائم ہو جاؤ کہ آج کے بعد، اسلام کے بعد کبھی بھی جادوگروں کے پاس نہیں جانا، اپنے مسئلے مسائل لے کر جادوگروں کے پاس نہیں جانا۔ اسلام کیسے کہہ سکتا ہے جادوگروں کے پاس جاؤ؟ اسلام تو کہتا ہے اس کے سر کو جدا کر دو تن سے، اس کی سزا مقرر ہے۔ تو جادوگروں کے پاس جانا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم۔ پھر بدشگونی کے بارے میں پوچھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم لوگ اپنے ذہن اور سوچ میں، اپنے ذہن سے سوچ لیتے ہو، فرمایا اگر ایسی چیز آئے فلا یصدنکم، وہ چیز تمہیں اپنے کام سے نہ روکے، اپنا کام جاری رکھو، اپنے رب پر توکل کرو۔ یہ جو باتیں پچھلے جمعے میں بیان ہوئی، اس جمعے کو بھی اس وجہ سے رک گئے، اس وجہ سے رک گئے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ یہی مومن کی شان ہے۔ اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتا، فلاں میں بھروسہ رکھتا ہے، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ سفر اللہ تعالیٰ کا ایک مہینہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اس لیے سفر میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ کریں، اگر تجارت کرنی ہے وہ بھی کرے، اگر شادی بیاہ کے معاملات ہیں وہ بھی کرے۔ لوگ نکاح نہیں کرتے سفر میں، لوگ پتہ نہیں عجیب عجیب سوچے رکھتے ہیں، تو کوئی چیز بذات خود منحوس نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اگر نحوست ہوتی تو فرمایا 3 چیزوں میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ فرمایا ایک عورت میں نحوست ہوتی، ایک گھوڑے میں نحوست ہوتی، اور ایک گھر میں نحوست ہوتی۔ لیکن نحوست یہ اسلام کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بذات خود نحوست والی نہیں ہوتی، منحوس نہیں ہوتی، چاہے وہ مہینہ ہو، دن ہو، کوئی چیز ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں کتاب و سنت کا پابند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔